وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. آج انشاءاللہ رب العالمین العقیدہ الطحاویہ سے امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے جو ایمان کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، یہاں سے شروعات کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، اسٹارٹنگ کرتے ہیں. اور یہ یہاں سے کئی اعتبار سے بحث اور گفتگو کافی عمدہ اور اچھی ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے. یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ سے سخت قسم کا اختلاف کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہے ایمان کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف میں، اسے سلف کے عقیدے میں شامل نہیں مانا گیا ہے، اور اس ڈیفینیشن کو ادھورا اور ناقص مانا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. کہتے ہیں امام ابو جعفر رحمہ اللہ کہ والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان. کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے. ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا اور دل میں سچا جاننے کا. دل میں سچا جاننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اتنی ہی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے انہوں نے کی ہے کہ ایمان یہ کہ آدمی زبان سے اقرار کرے اور دل میں اس کو سچا جانے. جبکہ اس کے علاوہ سلف کے تمام علماء اور ائمہ اس سے ہٹ کر کے اس کی ڈیفینیشن اور تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی اس سے ہٹ کر اس میں اور زیادہ، جیسے امام احمد بن حنبل، شافعی اور امام مالک اور دیگر تمام لوگوں کہتے ہیں کہ الایمان والاقرار باللسان والتصدیق بالجنان وعمل بالجوارح یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. یہ پوری ڈیفینیشن ہے کہ ایمان کہتے ہیں سلف کے یہاں کہ زبان سے اقرار کرنا، دل میں سچا جاننا اور عمل سے اسے کر کے دکھانا. وعمل بالارکان یا عمل بالجوارح، پریکٹیکل کر کے اسے دکھانا، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب کیا ایمان ہے. اور کہتے ہیں یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور شیطان کی اطاعت سے ایمان گھٹتا ہے. یہ پورا عقیدہ ہے جو سلف کا ہے. کیا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل میں سچا جاننا اور پریکٹیکل کر کے اسی دکھانا، اور یہ اس بات کا ایمان اور یقین رکھنا کہ اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان گھٹتا ہے اور شیطان کی اطاعت کرنے سے ایمان، اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور شیطان کی اطاعت کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. جبکہ یہاں پر امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے
جو ذکر کیا ہے یہ اصل امام ابو حنیفہ، ان کے استاد حماد اور اس طریقے سے احناف کا پورا تقریباً مسئلہ یہی ہے، اور اسے ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش بھی کی جاتی ہے، ادھر ادھر کی تعویلیں بھی کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے بھی اس اختلاف کو تسلیم تو کیا ہے، لیکن کہا یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، کوئی بڑا اختلاف نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے جو انشاءاللہ آگے ذکر کیا جائے گا کہ اس سے کیا لازم آئے گا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان زبان سے اقرار کا اور اسی طریقے سے دل زبان سے اقرار کرنے کا اور دل میں سچا جاننے کا نام ہے، عمل سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پتہ یہ چلے گا کہ ہر آدمی کا ایمان کیا ہے، برابر ہے، جو نماز پڑھ رہا اس کا بھی ایمان برابر ہے، جو نہیں پڑھ رہا اس کا بھی برابر ہے، جو چوری کر رہا، زنا اور شراب پی رہا اس کا بھی ایمان ویسے ہی ہے، اور جو نہیں کر رہا اس کا بھی ایمان کیا ہے، ویسے ہی ہے۔ جبکہ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے اور شیطان کی اطاعت سے کیا ہے، گھٹتا ہے۔ اس کی بہت ساری دلائل جو ہے موجود ہے، جو انشاءاللہ رب العالمین آئندہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ تو اصل تعریف وہی ہے جو ابھی ذکر کی گئی کہ زبان سے اقرار کرنا، دل میں سچا جاننا اور عمل سے اسے کر کے دکھلانا، شیطان کی اطاعت سے ایمان کا گھٹنا، اللہ کی اطاعت سے ایمان کا بڑھنا، یہ مکمل ایمان کی ڈیفینیشن اور اس کی کیا ہے، تعریف ہے۔ یہی عقیدہ سلف ہے، سلف کے عقیدے میں امام مالک، امام شافعی اور تمام لوگوں کا، اوزاعی، اسحاق ابن راہویہ اور تمام اہل الحدیث کا، اہل المدینہ کا، اہل الظاہر کا، تمام لوگوں کا کیا ہے، یہی مذہب ہے، سارے لوگوں کی یہی اوپینین اور ان کی رائے ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دلائل کیا ہے کہ ایمان جو ہے ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے عمل جو ہے ایمان میں داخل ہے، شامل ہے، عمل جو ہے ایمان میں داخل ہے اور اس میں شامل ہے، کئی دلائل ہیں اس کے۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ اور پہلے ہی صفحے میں دوسرے پارے کے کہ اللہ رب العالمین کہتا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پر بغیر کسی اختلاف کے صلاح کو ایمان کہا گیا ہے، صلاح کو کیا کہا گیا ہے، ایمان کہا گیا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت اصل میں اس پس منظر میں، کانٹیکس میں نازل کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ وغیرہ سارے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جب آپ مدینہ آئے تو 16 سے 17 مہینے، جیسا کہ برا ابن عازب کی روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ 16 سے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کا حکم ہوا تو قبلے کی طرف چہرہ کیا گیا۔ اب اس دوران جو ہے بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ 16-17 مہینے کے درمیان ہمارے جن بھائیوں کی نے نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، آیا ان کی نماز کہیں رائگاں اور برباد تو نہیں ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری ایمان کو یعنی تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کس قدر واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے صلاح جو ہے، نماز یہ ایک عمل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نام دیا ہے، اس کو ایمان کا نام دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، ایمان جو ہے گھٹتا اور بڑھتا، اور دوسرے یہ ہے کہ اعمال جو ہیں یہ ایمان کے اندر کیا ہے، داخل ہیں، اعمال جو ہے ایمان کے اندر داخل ہیں۔ اور احادیث بھی اگر دیکھی جائے تو ان دونوں چیزوں پر واضح دلیل ملتی ہیں کہ ایمان، عمل جو ہے ایمان کا نام بھی ہے، یعنی جو اعمال ہوتے ہیں وہ ایمان میں داخل ہیں، اور مزید یہ کہ عمل کرنے سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کا ارشاد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ یقیناً مومن آدمی کا معاملہ کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں زادتهم ایمانا، تو ان کا ایمان کیا ہے، ان کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو جج مان لیں ان تمام چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں اگر آپ کوئی فیصلہ کر دیں،
اور اسے بالکل دل کی گہرائیوں سے اس کے کیا ہے تسلیم کریں. اب یہاں پر دیکھیے ایک آدمی رسول کو رسول مان رہا ہے, اللہ کا پیغمبر مان رہا, لیکن یہاں دیکھیے معاملہ کیا ہو رہا ہے, اعمال جو ہے فیصلے کرنے کرانے یہ اعمال ہے, یہ بھی ایمان میں داخل ہے, یہ بھی کیا ہے ایمان میں داخل ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان الایمان بضع وسبعون شعبہ, اور بعض روایت میں ہے 60 شعبہ, کہ ایمان کے 66 یا 67 جو ہے درجے ہیں, ایمان کے 75 76 یا 77 درجے ہیں, یا 70 سے اوپر درجے ہیں, 70 سے 70 سے اوپر اس کے درجے. الایمان بضع وسبعون شعبہ اور بضع وستون شعبہ, دونوں روایت آئی ہوئی ہے کہ 60 سے اوپر یا 70 سے اوپر. المهم یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ الاقل کم سے کم 60. آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے پلس درجے ہیں, 70 پلس درجے ہیں یا 60 پلس درجے ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے اعلیٰ اور اونچا درجہ کیا ہے ایمان کا, لا الہ الا اللہ کہنا ہے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق, اور سب سے ہلکا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا جو آنے جانے والے لوگوں کو پریشان کر رہی ہو. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا شرم کرنا یہ ایمان کا ایک پارٹ, ایک حصہ ہے, ایک شعبہ ہے. جو اس کے گریڈ جو ذکر کیے ان میں سے گریڈ کیا ہے, حیا ہے, یعنی حیا جس کے اندر ہے اس کے اندر ایمان ہے. ایسے ہی اس کے علاوہ کئی روایات ہیں جو اس سلسلے میں بالکل کیا ہے واضح ہے, جو اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول, وہ کہتے تھے ہلم نزدد ایمانا, آؤ ہم ایمان کو زیادہ کریں. فیذکرون اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا, اے اللہ ہماری ایمان کو ہمیں زیادہ کر ایمان کے اعتبار سے اور یقین کے اعتبار سے اور فقہ کے اعتبار سے, سمجھ کے اعتبار سے, یعنی اللہ ہماری ایمان میں, یقین میں اور فقہ میں کیا ہے زیادتی عطا فرما, زیادہ کر اسے. اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام سے, عمار ابن یاسر سے, معاذ ابن جبل سے اور دیگر تمام صحابہ سے اس سلسلے میں باتیں کیا ہے موجود ہیں, ملتی ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے ہر آدمی کا ایمان کیسے برابر ہو سکتا ہے. کوئی آدمی پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے مسلمان, اللہ پر ایمان رکھتا ہے, رسول پر ایمان رکھتا ہے. دوسرا آدمی پڑوسی پر تکلیف نہیں, آرام پہنچاتا ہے, تو دونوں کا ایمان کے لیول برابر کیسے ہو سکتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, یعنی کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون ہے جس کے بارے میں آپ تین مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, یعنی کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا کہ اس کے پڑوسی اس کے شر, اس کے فتنے اور اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہوں. جو اپنے جار کو, اپنے پڑوسی کو, اپنے نیبر کو تکلیف پہنچاتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایمان اس کا کامل نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کیا ہے کامل نہیں ہو سکتا ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگوں میں جو پریشانی ہے, اصل چونکہ بر صغیر میں حنفی مذہب کا غلغلہ ہے, تو اسی لیے آپ دیکھیں گے جب آپ کسی کو برائی بھلائی کا حکم دیں گے کہیں گے ایمان یہاں ہے. بہت سارے لوگ یعنی جو کلہ کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں, ان سے بھی اگر گفتگو کی جائے تو کہتے ہیں بھائی آپ کیوں کہتے ہیں ایمان یہاں ہے, دل کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ایمان یہاں ہے. کیسے ان کا جواب دیا جائے؟ تو ایمان بھی یہاں ہے, نفاق بھی یہاں ہے, کفر بھی یہاں ہے, سب کچھ یہیں پہ ہے. اور جو دل میں ہوتا ہے وہی پریکٹیکل ہوتا ہے, کیونکہ دل مانیٹر کرتا ہے پورے جسم کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں الا ان فی الجسد مضغہ, تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح رہا تو باقی سارا جسم صحیح رہتا ہے, اور اگر وہ خراب ہو گیا تو باقی سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, یاد رکھو کہ وہ دل ہے. تو دل میں اگر ایمان ہے تو پورا بدن, پورا جسم اس کے مطابق عمل کرتا ہے. جس درجے کا ایمان دل میں ہوتا ہے اسی درجے کا عمل پایا جاتا ہے. ایمان کمزور ہوتا ہے نمازیں چھوٹتی, ایمان کمزور ہوتا ہے پیچھے صف میں ہوتے ہیں, ایمان کمزور ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی. تو ساری چیزیں کیا ہے دل میں ہے, نفاق بھی دل میں ہے, کفر بھی دل میں ہے, اور ایمان بھی کیا ہے دل میں ہوتا ہے. لیکن جس اعتبار کا اگر کفر ہے تو کفری عمل آپ کریں گے,
نفاق ہے تو نفاق والا عمل کریں گے، ایمان ہے تو ایمان والا عمل کیا ہے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کہنا نماز نہ پڑھنا کسی کو روکا جائے، شراب نہ پینا روکا جائے، نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، شراب پینے سے روکا جائے، غلطیوں سے روکا جائے، تو کہتے بھائی کیوں ایسا کہتے ہو، ایمان تو یہاں ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا فرق رہ جائے گا ان لوگوں میں؟ یہ چیزیں تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ ابو طالب جانتے تھے کہ میرے بھتیجے کا دین حق ہے، درست اور صحیح، انہوں نے زبان سے بھی کہا، دل میں بھی جانتے تھے، کبھی جھٹلایا نہیں کیا میرے بھتیجے کا دین درست اور صحیح نہیں، لیکن عمل کر کے اس کو دکھایا نہیں، عمل کر کے اسے دکھایا نہیں۔ تو اس وجہ سے ایمان کے متعلق صحیح بات کیا ہوگی کہ اقرار باللسان ہو، زبان سے اقرار ہو اور دل میں اس کی تصدیق ہو، عمل سے اسے کر کے دکھلایا جائے، اور اس بات کا ایمان اور یقین رکھا جائے کہ ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور شیطان کی فرما برداری سے گھٹتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان كله حق، یعنی ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایز اے شریعت اور ایز اے بیان ایکسپلینیشن کے، تو تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، حق ہیں اور درست ہیں، تمام کی تمام چیزیں حق اور درست ہیں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت ہے، عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جن کو غلط راستہ اختیار کرنا ہے، پھر وہ احادیث کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ متواتر احادیث ہے، یعنی جسے بہت زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہو یہ احاد روایات ہے، جسے کم لوگوں نے روایت کیا، ایک یا دو لوگوں نے روایت کیا ہو، تو ایسی روایات کو ایسی روایات یہ ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتی ہیں، اس وجہ سے ایسی روایات میں کو قبول نہیں کیا جائے گا، یا عقیدے کے بعد میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات صحیح طور پہ ثابت ہو جائے تو کوانٹٹی بہت زیادہ معنی نہیں ہوگی کہ ہاں اس کو بیان کرنے والے ایک ہیں کہ دو ہیں کہ تین ہیں۔ آپ دیکھیے انما الاعمال بالنیات، یہ روایت وہ ہے جسے صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور اس کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی، لیکن ان سے روایت کرنے والے لوگوں میں کئی جگہ پر ایک ایک راوی ہے، کئی جگہوں پر ایک ایک راوی، لیکن روایت بہت مشہور ہے۔ تو سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چاہے اسے بیان کرنے والے تھوڑے لوگ ہوں یا زیادہ لوگ ہوں، ہم اس کی تصدیق کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اسے سچا مانیں گے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ان چیزوں میں کسی بھی چیز میں ہم ڈاؤٹ نہیں کریں گے، شک نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان كله حق، کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت ہے ایز اے شریعت یا ایکسپلینیشن کے بیان کے، وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے، حق ہیں، اور ان میں ہم انہیں قبول کرتے ہیں۔ آگے پھر فرماتے ہیں والایمان واحد واہلہ فی اصلہ سواء، یہاں بھی ان سے خطا اور غلطی ہو رہی ہے، اور سلف کے منہج سے یہاں امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں والایمان واحد، ایمان ایک جامع چیز کا نام ہے، یا ایمان ایک ہے، واہلہ فی اصلہ سواء، اور اس کی اصل میں تمام ایمان والے کیا ہے، برابر ہے، تمام ایمان والے کیا ہے، برابر ہے۔ یعنی ہمارا ایمان ہو، آپ کا ایمان ہو، ابو بکر کا ایمان ہو، عمر کا ایمان ہو، اور جبریل کا ہو، میکائیل کا ہو، کہتے ہیں سب ایمان ایک ہے۔ الایمان واحد، ایمان کیا ہے، ایک ہے، وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، اور سارے کے سارے لوگ ایمان میں کیا ہے، برابر ہیں، سارے لوگ برابر ہیں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، ملائکہ ہوں، کوئی بھی ہو، سب برابر ہیں۔ اور یہ باطل چیز ہے، بالکل یہ کیا ہے، بالکل باطل چیز ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اس غلطی کو غلطی نہ مان کر کے اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ اس غلطی کو انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، اسے مان لیا جاتا، اسے قبول کر لیا جاتا، لیکن سارے کے سارے لوگ کیا ہے، اس کی تعویل کرنے میں، اس کا معنی و مفہوم بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ اصل عقیدہ ان کے پاس جو وہاں خرابی ہوئی ہے کہ انہوں نے اعمال کو ایمان میں شامل نہیں کیا،
اور ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا عقیدہ نہیں رکھا. اس وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور جگہ جگہ پرابلمس ہوتی ہیں، لیکن اس کو اس طریقے سے ادھر ادھر گھما کر کے بات کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ بات بالکل واضح ہے. دیکھیے آپ خود دیکھیں، کہتے ہیں والایمان واحد، ایمان ایک ہے. وَأَهْلُهُ فِي اصلی سوا، اور سارے ایمان والے اصل ایمان میں کیا ہے؟ برابر ہے. بعد میں جا کر کے لوگوں میں تقوی کے اعتبار سے اور اطاعت کے اعتبار سے نافرمانی. اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں عقیدہ سلف یہ ہے کہ اصل ایمان میں تفاوت ہے، اصل ایمان میں فرق ہے. جو اصل ایمان اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے اسی میں فرق ہے. کیونکہ جو ایمان وہ کیا ہے، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرا ایمان جبریل کا ایمان، میرا ایمان میکائیل کا ایمان، میرا اور انبیاء اور رسول کا ایمان، میرا اور ابوبکر کا ایمان اصل میں برابر ہے. سبحان اللہ. اور اس سے بڑی باطل چیز کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ اصل ایمان میں ڈفرینس ہیں، الگ الگ ہیں. جو انبیاء کا ایمان ہے وہ عام لوگوں کا نہیں، جو صحابہ کا ایمان ہے وہ عام لوگوں کا نہیں. اسی لیے اللہ کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمدہ بات کہی ایسے موقع پر، اور اختلاف اس سے رفع اور دور ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ لو وزن ایمان اہل الارض بایمان ابی بکر لرجح. امام احمد وغیرہ نے فضائل الصحابہ میں سے ذکر کیا ہے کہ امام امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر کا ایمان رضی اللہ عنہ وارضا، اگر تنہا ابو بکر کا ایمان دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ وزن کر دیا جائے تو تنہا ابو بکر کا ایمان ساری دنیا والوں کے ایمان پر بھاری ہو جائے گا. اور یہ روایت صحیح ہے. یہ روایت کیا ہے؟ صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ثابت ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا یہ ثابت ہے. تو آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. اس میں علی بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ہیں، اور اس سے اختلاف نہیں کیا گیا. تو اصل ایمان میں بھی کیا ہے؟ لوگ برابر نہیں. اصل ایمان میں بھی لوگ برابر نہیں ہے. جبکہ یہاں کیا کہتے ہیں؟ والایمان واحد، ایمان ایک ہی ہے. وَأَهْلُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، اور سارے کے سارے لوگ اصل ایمان میں کیا ہے؟ ایک ہیں. یعنی اس طریقے سے آپ کا ایمان، میرا ایمان، ان کا ایمان، ابو بکر کا ایمان، ابو حنیفہ کا ایمان، شافعی کا ایمان، مالک کا ایمان، سب اصل میں کیا ہے؟ سب ایک ہے. اور یہ بالکل باطل چیز ہے، بالکل کیا ہے؟ غلط اور باطل چیز ہے. اصل ایمان میں سارے لوگ کیا ہے؟ الگ الگ ہیں. اصل ایمان میں ہی سارے لوگ الگ ہیں. جس لیول کا ایمان ہوتا ہے اسی لیول کے اعمال پائے جاتے ہیں. کیوں دنیا میں سب سے بہتر اعمال کرنے والے صحابہ کے بعد، انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ کیونکہ ایمان ہی اسی لیول کا ہے. ایمان ہی اسی لیول کا ہے. کیوں کوئی صحابہ میں سے کوئی صحابی اعمال میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ نہیں سکے؟ کیونکہ ایمان ہی ان کا اسی لیول کا ہے. کیوں ابو بکر کے بعد عمر سب سے افضل؟ کیوں عمر کے بعد عثمان سب سے افضل؟ یہ اس اعتبار سے نہیں، یہ ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے یہ جو ہے تفریق کی گئی. اور اس پر امت کا اتفاق اور اجماع تقریباً ہو چکا ہے. المہم کہتے ہیں تو الایمان واحد واہلہ فی اصلہ سواء، ایمان ایک ہے، واہلہ فی اصلہ سواء، اور اصل ایمان میں سارے لوگ برابر ہیں. بتایا گیا کہ بالکل غلط ہے، درست چیز نہیں. آگے کہتے ہیں والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقى ومخالفۃ الہوى وملازمۃ الاولیاء. کہتے ہیں جو فرق ہے، جو ڈفرنس ہے، جو فضیلت وہ کیا ہے لوگوں کے درمیان؟ اللہ سے ڈر، اس کا تقوی، اور محرمات اور حرام کردہ چیزوں سے کی مخالفت کرنا ہے، اور نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنا ہے. فرق اس بنیاد پہ ہے. اصل ایمان میں کوئی فرق نہیں. فرق کہاں ہو رہا ہے؟ تقوی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اطاعت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، نیکیوں کے کرنے کی بنیاد پہ ہو رہا ہے اس میں. لیکن اصل ایمان میں فرق نہیں ہے. سارے لوگ کیا ہے؟ برابر ہیں. سارے لوگ برابر ہیں. تو صحیح بات کیا ہے؟ اصل ایمان میں بھی فرق ہے، اور خشیت میں، تقوی میں، اور نیکیوں کے کرنے میں، تمام چیزوں میں فرق تو وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. بہرحال آگے کہتے ہیں والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن، والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن واکرمهم عند الله اتبعهم واتبعهم للقرآن. کہتے ہیں والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن،
سارے ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، رحمان کے ولی ہیں. مطلقاً یہ کہنا بھی کیا ہے بہت درست نہیں، کیونکہ وہ جو مرجیہ ہیں وہ دو ہی تقسیم کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں اولیاء الرحمان، دوسرے کفار ہیں. یعنی جتنے ایمان والے ہیں سب اللہ کے دوست ہیں، اور جتنے بھی کافر ہیں وہ سب اللہ کے دشمن ہیں. جبکہ سلف کا عقیدہ یہ جو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کو 3 حصے میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو عدو للہ کامل العداوہ فهو کافر وهو الکافر. ایک وہ لوگ ہیں جو مکمل اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں، اللہ سے بغض اور عداوت رکھنے والے اور کافر. دوسرے وہ ہیں جو پوری حد تک اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کی بات ماننے والے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرنے والے ہیں، محرمات اور گناہ کے کاموں سے بچنے والے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مومن، یہ اولیاء الرحمن ہے. تیسری قسم جو سلف کے عقیدے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی ایک چیز میں اللہ کا ولی ہو اور دوسری چیز میں اللہ کا دشمن ہو. نماز پڑھتا ہے، یہ ولایت اللہ سے قریب ہونے کی دلیل ہے. شراب پیتا ہے، اللہ سے دور ہونے کی دلیل ہے. تو ایک عمل اس کا وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا، دوسرا عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے والا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کچھ اعتبار سے اللہ سے قریب ہو، اللہ کی قربت چاہ رہا ہو، کچھ اعتبار سے اللہ سے دوری اختیار کرنے والا ہو. تو اس اعتبار سے 3 قسم بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے. ایک مکمل طور سے کافر، وہ تو اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا وہ ہے جو مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، یعنی اس کو راضی کرنے کی اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنے والا ہو. اور تیسرا جو بیمن ہو، جس کے یہاں خوبیاں بھی ہوں، خامیاں بھی ہوں، اچھائیاں بھی ہوں، برائیاں بھی ہوں. اب یہ سوال ہوتا ہے کیا ایک آدمی کے اندر یہ جمع ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کا دوست بھی اور اللہ کا دشمن ہو ایک ہی وقت میں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ایسا ہو سکتا ہے. ایک وقت میں آدمی کیا ہے؟ دوست بھی ہو، دشمن بھی ہو. جیسے مثال کے طور پر اعرابی لوگ آئے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ اسلام لائے ہو. کیونکہ یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ ایمان اور اسلام میں اگر دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں تو فرق ہے. اگر الگ الگ ذکر کیے جائیں تو جو ایمان ہوگا وہ اسلام ہوگا، جو اسلام ہوگا وہ ایمان ہوگا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں، جب دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں تو اسلام ظاہری اعمال کو کہیں گے جو آؤٹ پٹ ہے، سامنے جو نظر ہے، جیسے نماز ہے، روزہ، حج ہے، زکات. اور ایمان باطنی اعمال کو کہیں گے جو دل کے اندر ہے، جو کوئی نہیں دیکھ رہا. اور یہی فرق حدیث جبریل میں بھی موجود ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مل ایمان ہو، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت کے دن پر. لیکن جب پوچھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کہ اور اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رمضان کا روزہ رکھو، اور طاقت ہے تو حج کرو. تو یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ سے پوچھا بھی. اس لیے سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ جب دونوں ایک ساتھ ہوں تو معنی الگ ہوگا، جب دونوں الگ ہوں تو معنی ایک ہو سکتا ہے کہ جو ایمان ہوگا وہ اسلام ہوگا، جو اسلام ہوگا وہی ایمان ہوگا. وہی کیا ہے؟ ایمان ہوگا. تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ مسلم ہو لیکن مومن نہ ہو، یعنی ظاہری طور پر وہ جو ہے یہ ساری چیزیں کر رہا ہو، تو کیونکہ لیول ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، یہ لیول ہے. تو ہو سکتا ہے اسلام کے لیول پہ ہو لیکن ایمان کے لیول پہ نہ پہنچا ہو، یہ ایسا ممکن ہے. یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک ہی
آدمی کے اندر دونوں چیزیں کیا ہے پائی جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک احکام سے خوش ہو، راضی ہو، پسند کر رہا ہو، اور دوسرے سے کیا ہے ناراض ہو۔ یہ چیزیں بالکل اس دور میں خاص طور سے عام ہیں۔ تو ایسا پاسبل ہے، ممکن ہے کہ یہ دل میں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو، اور بعض چیزیں ہو جس میں آدمی اللہ تعالیٰ کے حکام کی پیروی نہ کرنے والا ہو۔ تو کہتے ہیں والمؤمنون کلهم اولیاء الرحمن، اور تمام ایمان والے کیا ہیں اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ یونس کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ایمان ولی کی ڈیفینیشن بھی بیان کر دی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیے رہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے رہے، یہی لوگ ایمان، یہی لوگ کیا ہے اللہ کے ولی ہیں۔ ہر آدمی جس کو ولی بنا لے وہ ولی نہیں ہوتا، ولی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے۔ المہم یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، بعض ضلعوں میں ایمان بھی ہو سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، قیامت کے دن جہنم سے اس شخص کو نکالا جائے گا، نکلے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ اس ایمان کا جو لیول اس کے پاس ہے اس کی بنیاد پہ جہنم میں جنت میں جا رہا ہے، لیکن جو برائیاں اس نے کی اس کی وجہ سے جہنم میں اتنے دن تک پڑا رہا۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ کے متعلق بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ درجے کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ درجے کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کیا ان کو کہا نہیں تھا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایک ایسے آدمی ہو جس میں ابھی بھی جاہلیت کی چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ تو یہاں جو باقی رہ گئی جاہلیت کا جو عمل ہوا اس کی وجہ کیا رہی کہ وہاں پہ ان سے کمزوری پائی گئی۔ ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 4 چیزیں میری امت میں رہیں گی، میری امت کے لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں، حالانکہ یہ 4 چیزیں مکمل جاہلیت کی، مکمل جہالت کی چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہے الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، آدمی حسب و نسب پہ فخر کرے گا اور جو نسب ہے اس پر تانا دے گا، تم تو یہ ہو، تمہاری ذاتی ہے، تمہاری ذاتو ہے۔ اور اسی طریقے سے والاستسقاء من نجوم، ستاروں کو دیکھ کر کے پانی کا اندازہ لگائے گا، والنیاحۃ، اور مرنے کے بعد کیا چیخے گا، چلائے گا۔ یہ سب جاہلیت کی چیزیں ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میری امت کے اندر باقی رہیں گی، جس کو میری امت کے لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ معلوم یہ یعنی کم لوگ ہوں گے جو اس کو چھوڑیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی امتی بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، لیکن اس معاملے میں ان کا معاملہ کیا ہوگا ان چیزوں میں کہ وہ کمزور ثابت ہوں گے، اور یہاں پر ان کا ایمان کیا ہے ضعیف ہوگا۔ ان چیزوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں بن پائیں گے، جو نوحہ کریں گے، جو ہے یہ ایمان اور عقیدہ رکھیں گے، یعنی کہ ہاں سورج چاند ایسے نکلا ہوا ہے، ستارے ایسے آئے ہوئے ہیں جو بارش ہوگی، ساری کی ساری چیزیں۔ یا ابن ابی ملیکہ کی جو روایت ہے، جو تابعی ہیں، وہ بھی اس معاملے کو واضح کرتی ہے۔ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف نفاق علی نفسہ، کہ میں نے 30 بڑے بڑے صحابہ کو پایا، ان میں سے ہر ایک کیا ہے اپنے آپ پر ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہے، بہرحال اس کے کئی دلائل ہیں جس سے بات معلوم ہوتی ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے والمؤمنون کلهم اولیاء الرحمن، سارے ایمان والے اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہے، سارے ایمان والے اللہ کے مطلقاً ولی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں وہ اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو مکمل اللہ کا ولی اور دوست کہا جائے یہ درست اور مناسب نہیں ہے، یعنی ہم لوگ اور آپ لوگ ہیں مومن ہیں انشاءاللہ رب العالمین، اور ابو بکر عمر بھی مومن تھے، تو کیا ہم سب اللہ رب العالمین کے دوست ہیں؟ اس اعتبار سے وہ برابری ہے نہیں، ہم کچھ چیزوں میں اور کچھ چیزوں میں نہیں، لیکن ابو بکر عمر عثمان و علی یہ کیا کامل درجے کے اللہ کے ولی ہیں، کامل درجے کے اللہ کے ولی، ہائی لیول کے اللہ رب العالمین کے یہ ولی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگوں کو
یہ کہنا یہ بھی کیا ہے، کہیں نہ کہیں اس عقیدے کی طرف رجحان ہو رہا ہے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کا، جو وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عمل جو ہے ایمان میں داخل نہیں ہے، اور ایمان جو ہے گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ وہ سارے کے سارے لوگ ولی بن جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ولیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ ایک آدمی بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، بہت سارے لوگ تو بنیادی چیزیں بھی نہیں کرتے ہیں اور ان کو لوگ کیا ہے، ولی مان لیتے ہیں، ولی مان لیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے۔ ایک واقعی کامل درجے کے مومن ولی ہیں اللہ کے، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان ولی وغیرہ ہیں، اور ایک یہ کہ کامل درجے کے اللہ کے دشمن ہیں جیسے کفار ہیں، اور تیسرے یہ کہ بین بین ہیں، وہاں کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور بعض چیزوں میں اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، تو کھل کر کے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جن میں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس میں اللہ کے دوست ہوں گے، اور جس میں نافرمانی کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ دشمن مانے جائیں گے۔ آگے کہتے ہیں وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْبَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ، یہاں بہت عمدہ بات ذکر کی ہے کہ سب سے عزت والے اللہ کے ہاں، تکریم والے وہ ایمان والے ہیں جو سب سے زیادہ اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے اور قرآن کو فالو کرنے والے ہیں۔ اس سے ان چیزوں کو جو عام طور سے پائی جاتی تھیں اور پائی جاتی اس کو توڑ دیا ہے۔ جو تقلیدی جمود ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے اور رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے، قرآن کی اطاعت کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کی طرف جو جاتا ہے، تو اس کا کنڈم بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے کیا اور کہا وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو، کیا کہا کہ سب سے عزت والے اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پیروی کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین کی، اور قرآن کو فالو کرنے والے ہیں، قرآن کو فالو کرنے والے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور تکریم دی جائے گی۔ یہ اس بنیاد پہ نہیں کہ آپ کس کے فالوورز ہیں، آپ کیا نام رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ لا فضل لعربی ولا لعجمی، لا فضل لعربی ولا عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر اللہ کے تقوی اور خوف کے اعتبار سے۔ جس کا خوف زیادہ ہوگا، جس کے ہاں خوف اللہ کا زیادہ ہوگا، وہ اللہ کے ہاں عزت اور تکریم والا ہوگا۔ اور یہ چیزیں تقوی پیدا ہوتی کہاں سے ہیں؟ اطاعت و فرمانبرداری کرنے سے اور قرآن اور حدیث کو فالو کرنے سے۔ وگرنہ اگر آدمی یوں ہی ڈرتا رہے بغیر کسی صحیح روٹ پر، بغیر کسی دلیل اور ایویڈنس کے، بس ایسے ہی ڈرتا رہے، تو یہ کیا ہے؟ بیوقوفی مانی جائے گی۔ کیا ہے؟ بیوقوفی ہوگی۔ ڈر جو ہو وہ دلیلوں کے ساتھ ہونا چاہیے، دلیلوں کے ساتھ۔ اب کوئی اتنا ڈر جائے اللہ رب العالمین سے، ارے میں نے اتنا گناہ کر لیا، میری گناہ کیسے بخش ہوگا؟ یہ ڈر کیا ہے؟ دلیل کے بغیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بھی گناہ بندہ توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن ایک آدمی خود سے ہی بنا لیتا ہے نہیں میں تو بہت گنہگار ہوں، مجھے کیسے بخشش اور مغفرت اور معافی ملے گی، جیسے بہت سارے لوگوں میں۔ تو یہ ڈر کیا ہے؟ یہ ڈر بیوقوفی، جہالت ہے، کتاب و سنت سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایسے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں لیکن کیا ہے؟ غلط جگہوں پر اللہ اللہ اور تسبیح اور تحمید اور نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب بے بنیاد ڈر اور خوف ہے۔ ڈر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور یہاں یہ کہہ کر کے وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ کہہ کر کے تو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے ان تمام لوگوں کا جو تقلیدی مذاہب وغیرہ بنے ہوئے سب کا رد کر دیا ہے، اور کہا کہ اللہ کے ہاں عزت اور تکریم والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ قرآن کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہو، قرآن کو فالو کرنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جس میں کوئی چیز اپڈیٹ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو یقیناً لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ گویا کہ قرآن کے علاوہ معلوم کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کے علاوہ جس کی بھی بات ہوں گی اس میں اختلاف یقینی ہوگا، چاہے امام ابو حنیفہ کی ہو، شافعی کی ہو، مالک کی ہو، احمد بن حنبل کی ہو، اوزاعی کی ہو، مقہول کی ہو، لیث بن سعد المصری کی ہو، کسی کی بھی ہو، سب میں اختلاف پایا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ، اللہ کے ہاں مکرم کون ہے؟ جو سب سے زیادہ قرآن کو فالو کرنے والا ہو، جو ہر
ہر مسئلے میں قرآن اور حدیث کو پکڑنے والا ہو، وہی اللہ تعالیٰ کی عزت اور تکریم والا ہے۔ نہ یہ کہ ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو فالو کریں گے، ہم حنفی مذہب کو فالو کریں گے، ہم شافعی کو فالو کریں گے۔ نہیں، کیا کہا؟ اتبعہم واتبعہم للقرآن، سب سے زیادہ قرآن کی اتباع کرنے والا اور اس کو فالو کرنے والا یہی اللہ کے ہاں عزت اور تکریم والا ہوگا۔ آگے پھر یہ ایمان کے ارکان کو ذکر کرتے ہیں، پلرس آف ایمان کو ذکر کرتے ہیں، جو اس سے پہلے کچھ ذکر کیے جا چکے ہیں لیکن سیپریٹ طریقے سے ذکر کیے گئے، کہیں 3 ذکر کیے گئے کچھ، تو اس کا ترجمہ ہی کافی ہوگا۔ والایمان کہتے ہیں والایمان هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ من اللہ تعالی۔ کہتے ہیں کہ ایمان یا پلرس آف ایمان کیا ہے کہ آدمی اس بات پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر، اچھی اور والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر، وحلوہ ومرہ، اس کی مٹھاس پر، اس کی کڑواہٹ پر، جو بھی ہو رہا ہے سب اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ یہ اس بات پر کیا ہے؟ آدمی ایمان لے آئے، اس بات پر آدمی ایمان لائے۔ یہاں آ کر کوئی تقدیر کے مسئلے میں عام طور سے لوگ پھنس جاتے ہیں کہ شر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو جو ہے اسی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو شر محض نہیں، یعنی کوئی بھی چیز ایسی اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ مکمل طور سے اپنے آپ میں شر ہے، غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اس میں بھی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خیر کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کتنے ایسے مسائل ہمارے ساتھ آتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہیں، ہمارے لیے کیوں ہوئے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ خیر اور بھلائی کیا ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اللہ سے قربت ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں کیا ہے؟ ہوتی ہیں۔ تو یہاں پلرس آف ایمان کیا ہے جو ہے وہ ذکر کیے گئے، اور یہی حدیث جبریل میں بھی کیا ہے؟ موجود ہے، جسے امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا، جس کا بھی ذکر تھوڑا پہلے ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلُّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ۔ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام باتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم ان تمام باتوں پر کیا ہے؟ ایمان لے کر آتے ہیں۔ نحن مؤمنون بذالک کل، ان تمام باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے کہ اس رسول کو مانے اس رسول کو نہ مانے، اس نبی کو مانے اس نبی کو نہ مانے۔ جیسے یہود نے کیا کیا؟ نہ عیسیٰ کو مانا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ جیسے نصارہ نے کیا کیا کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں مانا۔ تو ہم ان رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، مطلب یہ کہ کسی کو مانیں گے کسی کو نہیں مانیں گے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ جہاں تک فضیلت اور مقام اور مرتبہ کا معاملہ ہے تو جو چیزیں قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں ہم اس فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سید المرسلین ہیں، آپ تمام انبیاء کے لیڈر ہیں، قائد ہیں، آپ امام ہیں سب کی، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ فرق تو جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے کیا ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اب کہ یہ کسی رسول کو مانے کسی کو نہ مانے ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے جیسے یہود و نصارہ کرتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان وہ فرق کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، بلکہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، رسول ایمان لائے اور اسی طریقے سے جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے سارے ایمان والے ایمان لائے اس پر۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پوری ڈیٹیل اور تفصیل کیا ہے ان انبیاء کی بیان فرمائی، ان انبیاء کی ڈیٹیل اور تفصیل بھی بیان فرمائی۔ تو لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، ایسا ہم نہیں کرتے۔ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ، اور ہم ان تمام رسولوں کو سچا سمجھتے ہیں جو کچھ وہ لے کر کے آئے ہیں، جو کچھ وہ لے کر کے آئے ہیں، اور جو جن چیزوں کی دعوت انہوں نے دی ہے ان تمام چیزوں پر کیا ہے؟ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچا جانتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے ایک الگ ٹاپک شروع ہو رہا، وقت ہو گیا ہے، الگ ٹاپک شروع ہو رہا اور عمدہ اور اہم ٹاپک ہے، تاکہ اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا معاملہ ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں اتنا زیادہ غیر محتاط ہوتے ہیں
کہ وہ کسی کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے کافر کہہ دیتے ہیں. تو یہاں انشاءاللہ یہاں سے اہل الکبائر من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار لا یخلدون اذا ماتوا، کہ جو کبیرہ گناہ والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے، اگر وہ جہنم میں گئے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے اگر وہ توحید کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے. انشاءاللہ یہاں سے آئندہ ہفتے میں شروع کریں گے باذن اللہ. آئندہ ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ کل جمعے کی وجہ سے درس نہیں ہو پائے گا، باقی انشاءاللہ رب العالمین سیٹرڈے سنڈے منڈے وغیرہ کو درس رہے گا باذن اللہ.